نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور یہ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جتنا بھی زندہ رہیں آخر ایک دن موت آنی ہے، آپ نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور آپ کسی سے جتنی بھی محبت کریں آخر ایک دن ان سے جدا ہونا ہے، اور آپ جو جیسا بھی عمل کریں اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اور یہ جان لیجئے کہ مومن کی شرافت تہجد کی نماز میں ہے۔ تو اصل میں تو امت کو ترغیب دینے کی بات ہے، امت کو سمجھانے کی بات ہے کہ موت کو یاد رکھیں، جو اصل زندگی شروع ہونے والی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اس زندگی کا انحصار اس دنیا کی زندگی پر ہے۔ جیسا بھی عمل کریں گے، بھلا یا برا، اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ عقل مند انسان وہ ہے جو بھلے کام کرے، اچھے کام کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے اور اس کی دنیا کی زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ سنوار دے، حیاتاً طیبہ اس کو عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ پر لطف زندگی عطا فرما دے، اور مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوگی اس میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کر دے۔ عقل مند ہے وہ انسان، اور بیوقوف انسان وہ ہے جو اپنی نفس کی خواہش پہ چلے، جو جی میں آیا وہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم اور نفس کی خواہش آپس میں مقابل آ گئے، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا اور نفس کی خواہش کو پورا کر لیا۔ یہ بندہ دیندار نہیں ہے، یہ بندہ تو نفس کا بندہ ہے، یہ اپنی خواہش نفس پر چلتا ہے، اس کا معاملہ تو حد سے گزر گیا ہے۔ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نفس کی پیروی کرتے کرتے گناہوں میں پڑ کر اس کا دل اتنا سیاہ ہو جائے کہ اس میں خیر کی رغبت نہ رہے، پھر کوئی خیر کی بات کرے تو یہ بس اس کو ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، اور دل میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے اس بات کی۔ یہ علامت ہوتی ہے کہ اس دل میں خیر نہیں رہی، خیر کی رغبت نہیں رہی۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ گناہوں نے ان کے قلوب پر اتنا زنگ لگا دیا ہے، سیاہ کر دیا ہے کہ اس کے اندر اب خیر کی رغبت نہیں رہی دل میں، وہ خیر کو قبول نہیں کرتا دل۔ تو اپنے آپ کو اس غفلت سے نکالنے کے لیے کہ یہ غفلت سے میں نکل آؤں اور اللہ تعالیٰ شانہ کی فرما برداری میں زندگی گزاروں، اللہ راضی ہو جائے مجھ سے، تو اس کے لیے نسخے بیان فرمائے ہیں احادیث کے اندر۔ نفس کی بندگی سے نکلنے کے لیے ایک بڑا نسخہ وہ یہ ہے کہ ہم اپنی موت کو کثرت سے یاد کیا کریں، موت کو کثرت سے یاد کیا کریں۔ جو بندہ موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے وہ اس غفلت کے موڈ سے نکل آتا ہے، موت کو جو کثرت سے یاد کرے، کیونکہ یہ لذتوں کو توڑنے والی چیز ہے۔ لیکن ایک بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ موت کو یاد کرنا، اتنی کثرت سے کرنا، موت کو کثرت سے یاد کرنا کسی کی رہنمائی میں ہونا چاہیے، ورنہ بسا اوقات نا امیدی کسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ رہنمائی بڑی ضروری ہے۔ کل مجھے ایک فون آیا، کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی، میری زندگی ایسی ویسی تھی پہلے۔ لیا سے فون آیا، تو میری پہلی ملاقات نہیں ہوئی، مجھے اپنے وقاص قاضی صاحب ہیں نا جو ہم نے چوک اعظم میں، انہوں نے پہلے مجھے فون کیا کہ اس طرح ایک ساتھی ہیں، وہ اس طرح تبلیغ میں آئے وقت انہوں نے تو نہیں ابھی لگایا، لیکن ادھر متاثر ہو کر نا اللہ تعالیٰ نے ان کو دل میں ہدایت ڈال دی، ہدایت کا نور ڈال دیا، تو اب وہ نمازی پکے بن گئے، اور صرف 5 وقت کے نمازی نہیں، چاشت، اشراق، اوابین اور تہجد کے 12 نفل پابندی سے پڑھتے ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے کہ ان کو وسوسے بہت آ رہے ہیں، وہ بڑے پریشان ہو رہے ہیں کہ میں کیا کروں۔ کبھی تو ایسے خیالات آتے ہیں کہ بس زمین پھٹے اور میں زمین میں چلا جاؤں، ایسی کیفیت ان کی ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو، کہتے ہیں مرکز میں جوڑ تھا وہاں لیا میں، تو کافی مجمع تھا وہاں، ان سے ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے مجھے اپنی یہ کیفیت بتائی۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو کہا بھی ہمارے شیخ ہیں لاہور میں، تو ان سے رابطہ کریں، میں پوچھ لیتا ہوں حضرت سے کہ وہ ٹائم دے دیں بات کرنے کے لیے، تو آپ ان سے بات کریں۔ خیر پہلے مجھے ایک قاضی صاحب نے فون کیا، بتائی کیفیت، میں نے کہا میرا نمبر دے دیں۔ یہی طریقہ ہوتا ہے، یہی ادب ہوتا ہے کہ آپ پہلے شیخ سے پوچھ لیں کہ فلاں کو میں نمبر دے دوں، تعارف کروا کے، ہاں تو بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے۔ بعض لوگ نمبر دے دیتے ہیں، پھر میں پریشان ہوتا ہوں، مجھے فون کرتے ہیں لوگ۔ کل ان کا فون آیا مجھے، میں نے پہلے قاضی صاحب سے بات کی، میں نے کہا دیکھیں اب سمجھ میں آتی ہے نا بات کہ انسان تبلیغ میں وقت بھی لگا لے،
اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دے دیتا ہے. ان کی تبلیغ کی محنت سے بڑے لوگ ہدایت پہ آئے ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. بلکہ یہ ایسا کام ہے کہ بڑے بڑے بزرگ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ نے اتنی قبولیت عطا فرمائی اس کام کو کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارا بیٹا بھی اگر نافرمان ہو جائے نا اور دین پہ نہ ہو تو ہم کہتے ہیں اس کو چلے پر لے جاؤ تو وہاں جا کر کچھ سمجھ جائے گا. اللہ نے ایسا یہ کام ہمیں عطا فرمایا ہے، اتنی قبولیت ہے اس کام کی. لیکن یہاں شیخ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے جب وہ کیفیات ہوتی ہیں نا انسان کی، دین پر آنے کے باوجود یا دین پر آنے کے بعد انسان کی جو قلبی کیفیت ہوتی ہیں اور یہ جو وسوسے آ رہے ہیں، اب اس وسوسے کی رہنمائی کرنا کہ اس میں کیا کرنا چاہیے یہ بڑا اہم ہے. اور یہ ہر بندہ رہنمائی کر بھی نہیں سکتا ہے. اس میں بسا اوقات رہنمائی کرنے کے باوجود اس کے وسوسے ٹھیک نہیں ہوتے. مل جائیں گے علماء کرام، احادیث پڑھی ہوں گی اور بھی ایسے واسطہ پڑتا رہتا ہے ایسے معاملات سے، تو وہ رہنمائی کر دیتے ہیں کہ اس میں آپ شیطان کی طرف دھیان نہ کریں، یہ تو وسوسے ڈالتا ہی ہے، اس کا تو کام ہی یہی ہے، بس اپنے کام میں لگے رہیں اور آپ استغفار کرتے رہیں، یہی کہیں گے نا. اس کے باوجود ان کے اندر سے وسوسے ٹھیک نہیں ہوتے، پھر آپریشن کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. ہاں جی، پھر یہاں سرجن کی ضرورت پڑتی ہے. وہ سرجن کیا کرے گا؟ وہ اس کا آپریشن کرے گا. ہماری تصوف کی زبان میں کہتے ہیں کہ توجہات سلبیہ ڈالے گا، وسوسوں کو اڑا کے رکھ دے گا جو کر سکتا ہو. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پیری مریدی آسان کام نہیں ہے. اور ایسا اور ہو سکتا ہے کہ صرف بات کرنے سے ہی جو ہے اس کے وہ وسوسے ٹھیک ہو جائیں. یہ جو کونوا مع صادقین فرمایا ہے نا کہ اللہ والوں کے ساتھ نتھی ہو جاؤ، بہت سارے مسائل تو ان کی صحبت میں جانے سے ہی حل ہو جاتے ہیں. اور بہت سے مسئلے تو صرف ابھی ٹیلی فون کیا اور جب ٹیلی فون بند کیا تو ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. کچھ بھی نہیں کیا ہوتا شیخ نے، یہ صرف رابطے کی برکت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی سلسلہ ہی ایسا بنایا ہے، پھر اس سلسلے کی ہماری برکات ہی ایسی ہیں. وہ جو پیچھے سے انوارات آ رہے ہیں نا، وہ انوارات آگے کام دکھا کے رہتے ہیں. تو انہوں نے وہ فون کیا کل مجھے اور اپنی ساری کیفیات بتائیں. پھر ذکر اذکار جو ہے وہ اتنا کرتے ہیں، سارا دن جو ہے وہ استغفار کرتا رہتا ہوں میں، وہ کہا، اور اتنا کچھ میں پڑھتا ہوں. اب ضرورت تھی اس کو ترتیب پہ لانے کی. کچھ چیزیں زیادہ ہو رہی ہیں، ان کو ذرا کم کرنا ہے، جو کم ہو رہی ہیں ان کو تھوڑا سا زیادہ کرنا ہے، ان کی ترتیب کو قائم کرنا ہے. یہ کام آدمی خود سے نہیں کر سکتا. خود سے کرے گا تو پھر وہی مسئلہ بنے گا، پریشانی آئے گی تو اس کا حل نہیں نکال سکے گا. طبیب ضروری ہے، تزکیہ جو ہے نا یہ ضروری ہے. اور تزکیہ مزکی کرتا ہے، خود نہیں ہوتا تزکیہ. تو میں نے ان کو پھر بتایا کہ دیکھو ان کو یہ ترتیب دیں، ان اذکار کو اس طرح کریں، استغفار کو اس طرح پڑھیں، ان کو ترتیب بتائی. امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو گیا ہوگا مسئلہ. ورنہ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے پورا زور لگاتا ہے. جب انسان ہدایت پر آتا ہے نا تو شیطان دیکھتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ سے نکل گیا، پورا زور لگاتا ہے. اس لیے ہم عرض کر رہے ہیں کہ موت کو یاد کرنا سیقل ہے، دل کی صفائی کا ذریعہ ہے. لیکن کسی کی رہنمائی میں ایسا نہ ہو کہ اتنا زیادہ غلبہ ہو جائے کہ ہر وقت موت کا خوف ہی اتنا طاری ہو جائے کہ انسان اعمال سے بھی چلا جائے. اس کیفیت تک پہنچنے سے روکنا ہے، یہ شیخ کا کام ہے. اتنی بعض لوگوں پر اتنی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ ان کو ہنسی تک نہیں آتی، پھر ان کو ہنسایا جاتا ہے، پھر لطیفے سنائے جاتے ہیں کہ تھوڑا ہنسو ورنہ تو کام خراب ہو جائے گا بھائی، دماغ پہ اثر ہو جائے گا. پھر ڈاکٹر کے پاس بھاگو گے، پھر کہو گے کہ جن چمٹ گیا یا جادو ہو گیا، بہکی باتیں شروع کر دو گے. ایک اعتدال کے ساتھ ہر چیز ہے. لیکن موت کو یاد کرنا، اب ہمارا المیہ یہ ہے کہ ابھی موت کو ہم یاد نہیں کرتے. موت کو یاد کرتے نا اگر ہم، تو ہم دین کے کام میں سستی نہ کرتے کہ مجھے مرنا ہے، فرشتوں نے آنا ہے روح قبض کرنے کے لیے، ابھی تو میں جی لوں جتنا جینا ہے. لیکن جب موت کا فرشتہ آ گیا نا پھر مہلت نہیں ملے گی، 1 منٹ نہ آگے نہ پیچھے. اور اگر ایمان والا ہے تو پھر تو ملاقات کا وقت ہوگا. وہ موت جو ہے محبوب کو محبوب سے ملانے کے لیے ایک پل ہے راستے میں بس. والناشطات نشطا، اللہ تعالیٰ نے سورہ نازعات میں جو پہلی 2 آیات ہیں نا، یہ روح کے قبض کرنے کے بارے میں ہیں. یہ 2 آیات، والنازعات غرقا والناشطات نشطا. نازعات جو ہے نا، نازعات کا لفظ اس کو یہ ہے کہ نازعات ان کو کہتے ہیں، ان فرشتوں کو کہا ہے جو کھینچتے ہیں نا، روح کو کھینچ کر نکالتے ہیں، کھینچ کے نکالنا. نزع کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے، والنازعات غرقا. وہ نازعات وہ فرشتے جو روح کو کھینچ کر نکالتے ہیں غوطہ لگا کر. یعنی یہ کافر کا اس کے اندر بیان ہے
کہ کافر کی روح کو جب نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں نا تو اس کی اندر رگوں کے اندر گھس کر نا غوطہ لگا کر اس کی رگوں سے روح کو نکالتے ہیں. حدیث شریف میں آیا کہ اس کے بال سے، اس کے ناخن سے، اس کے پاؤں کے تلووں سے روح کو کھینچتے ہیں پھر داخل کر دیتے ہیں. وہ نکلنا نہیں چاہتی اصل میں نا. کافر جو ہے وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے، وہ دنیا سے محبت کرتا ہے، اور وہ شخص جو دنیا سے محبت کرتا ہے گو کہ وہ مسلمان ہے. کافر مرنا نہیں چاہتا، مومن مرنا چاہتا ہے اللہ سے ملاقات کے لیے. اس کا ڈرنا موت سے جو ہے نا وہ ایک طبعی سی چیز ہے. اس لیے نہیں ہے کہ میں دنیا ہی میں رہنا چاہتا ہوں، مجھے دنیا سے اتنی ہی محبت ہے کہ میں دنیا چھوڑنا نہیں چاہتا. ایمان والے کی شان نہیں ہے یہ کافر کا مزاج ہے کہ وہ دنیا چھوڑنا نہیں چاہتا. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ فرشتے آتے ہیں انتہائی بدبودار اس کے کفن لے کر، آگ کا کفن لے کر، اس کے فرشتے آ کر اس کی حد نگاہ تک جا کے بیٹھ جاتے ہیں وہ فرشتے. اور ملک الموت آتے ہیں اور آ کر اس کے سرانے بیٹھتے ہیں اور اس کی روح کو کھینچتے ہیں. تو کھینچتے ہیں نا، یہ روح اس جسم کے اندر چھپنا چاہتی ہے، نکلنا نہیں چاہتی. تو اس کو وہاں سے نکالتے ہیں، رگ سے نکالتے ہیں، رگ سے نکال کے پھر داخل کر دیتے ہیں، پھر نکالتے ہیں، پھر داخل کر دیتے ہیں، پھر نکالتے ہیں. تو اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے کافر کو روح کے نکلنے کی. یہ ہے والنازعات غرق والناشطات نشطہ. ناشطات وہ فرشتے ہوتے ہیں جو گرہوں کو کھولتے ہیں. گرہ لگی ہوئی نا، ہلکی سی گرہ لگی ہوئی ہے اور اس کو یوں کیا کھل گئی. انسان کی روح جو ہے وہ اس جسم کے ساتھ اس کی ہلکی سی گرہ لگی ہوئی تھی، اس لیے کہ یہ اللہ والا تھا، اس کی روح نورانی تھی، یہ تو پہلے ہی مچلتی تھی اللہ سے ملاقات کے لیے. تو اس کی گرہ دنیا کے ساتھ کھل گئی تھی نا، ڈھیلی ہو گئی تھی. اس لیے کہتے ہیں کہ اتنا اللہ اللہ کرو، اللہ والوں کی صحبت میں رہ کے اتنا اللہ اللہ سیکھو کرو، اور اتنا سنت پہ عمل کرو، اتنا اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو کہ روح جو ہے وہ اللہ سے ملاقات کے لیے بے چین ہو جائے. اس کی دنیا کے ساتھ گرہ لگی ہوئی ہے نا، وہ کھل جائے، ڈھیلی ہو جائے. تو بس ان فرشتوں نے کیا کرنا ہے، آ کے اس گرہ کو کھولنا ہے. فرشتے آتے ہیں اور جناب جنت کے کفن لے کر، جس میں مشک مہک رہی ہوتی ہے، خوشبو مہک رہی ہوتی ہے، عطر لگا ہوا ہوتا ہے، اور آ کر حد نظر پہ جا کر بیٹھ جاتے ہیں. ملک الموت آتے ہیں، اس کے سرانے بیٹھتے ہیں اور اس کی روح کو نکالتے ہیں. ایسے بس گرہ کھولی اور جناب ایسے حدیث شریف میں آیا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ مشک ہوتی ہے چمڑے کی پانی والی، اس میں ایک قطرہ جیسے ڈھلک جائے نا. اور ایک روایت میں نے پہلے بھی شاید سنائی تھی کہ جیسے سرما لگائے نا، سرما وہ جو لگنے والا سرما ہوتا ہے نا، وہ لگاتے ہیں نا تو ایک قطرہ ہلکا سا ایسے ٹپک جاتا ہے آنکھ میں سے، اس کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی. تو فرمایا کہ جیسے پانی کی مشک کا قطرہ ڈھلک جاتا ہے نا، ایسے اس کی روح نکل آتی ہے. اور وہ جو فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں نا دور، وہ جلدی سے اس روح کو اپنے قبضے میں لے کر جب اس کفن میں لپیٹتے ہیں تو خوشبو مہک جاتی ہے. ایک میں یہ، اور قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. اس میں فرشتے آگے خوشخبریاں سناتے ہیں. ایک روایت کے مطابق 500 فرشتے. یہ اہل ایمان کے درجات کے بقدر ہے. جو جتنا بڑا تعلق والا ہوگا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اتنا زیادہ اس کے ساتھ اکرام کا معاملہ، استقبال کا معاملہ زیادہ ہوگا. تو اس کو یاد کرنا چاہیے، اس کو ذہن میں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ. پھر سستی ختم ہو جائے گی. پھر انشاءاللہ صبح کو اٹھنا نماز کے لیے آسان، جماعت کا وقت ہو گیا پھر مسجد میں جانا آسان، اس لیے کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اس کا ڈر ہوگا دل میں، اور اگر اللہ کی محبت دل میں آ گئی تو ملاقات کا شوق ہوگا دل میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے.